پرانے زمانے میں کسی ملک پر ایک راجا حکومت کرتا تھا۔ اس راجا کو خدا نے سب کچھ دے رکھا تھا۔ اس کے ملک میں ہرے بھرے میدان تھے جن میں ہر طرح کا غلہ اگتا تھا۔ صاف اور میٹھے پانی کے دریا اور جھیلیں تھی جن میں قسم قسم کی مچھلیاں پیدا ہوتی تھی۔ اونچے اونچے پہاڑ تھے جن سے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے پھوٹتے تھے اور قسم قسم کے قیمتی پتھر حاصل ہوتے تھے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ ایک خاص بات یہ تھی کہ بالکل پاس ہی سمندر تھا۔ غوطہ خور سمندر کی تہہ میں جا کر موتی نکالتے اور مچھیرے کشتیوں میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اللہ پاک کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے راجا کا خزانہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اسے ہر طرح کی عزت اور آرام حاصل تھی، لیکن ایک بری بات یہ تھی کہ اس کی رعایا خوش نہ تھی۔ بات اصل میں یہ تھی کہ یہ راجا حد سے زیادہ لالچی تھا۔ کسان دن رات محنت کر کے اپنے کھیتوں میں جو غلہ اگاتے تھے، راجا اس پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ بیچارے کسانوں کے پاس اتنا اناج بھی نہ رہنے دیتا کہ وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ ہی پال سکتے۔ غوطہ خور سمندر کی تہہ سے جو موتی نکال کر لاتے تھے، راجا ان سے چھین لیتا تھا۔ کانے کودنے والے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر جو سونا چاندی جواہر کانوں سے نکالتے تھے، راجا انہیں اپنے خزانوں میں جمع کر لیتا تھا اور وہ بیچارے منہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ اسی طرح باغوں میں جو پھل پھول پیدا ہوتے، ان سے بھی راجا اپنے رعایا کو فائدہ نہ اٹھانے دیتا۔ اس لالچی راجا کی حالت تو یہ تھی کہ اگر اس کا بس چلتا تو ہوا اور سورج کی دھوپ پر بھی قبضہ کر لیتا اور حکم جاری کرا دیتا کہ کوئی شخص ہماری اجازت کے بغیر نہ ہوا میں سانس لے اور نہ سورج کی دھوپ سے فائدہ اٹھائے۔ راجا کے خزانے میں سونے چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگ گئے تھے اور اس کے گودام اناج سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر تو وہ خوشی سے پولے نہ سماتا ہوگا، لیکن یہ بات نہ تھی۔ خوش رہنے کی بجائے وہ ہر وقت فکر میں ڈوبا رہتا تھا۔ نہ رات کو سکھ کی نیند سو سکتا تھا، نہ دن میں آرام کر سکتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا تھا کہ چور میرے خزانوں سے سونا چاندی اور کھیتوں سے اناج اور پھل چرا لیں گے۔ خزانوں پر پہرا دینے کے لیے اس لالچی راجا نے فوج اور پولیس کے بہت سے سپاہی مقرر کر رکھے تھے۔ وہ سب راجا کی خوشامد کرتے رہتے تھے، اسی لیے راجا انہیں بہت قابل سمجھتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، راجا اپنے دربار میں بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا اور درباری اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے کہ راجا ایک دم یوں چپ ہو گیا جیسے اسے کوئی خاص بات یاد آ گئی ہو۔ وزیر اعظم نے بڑے ادب سے پوچھا، حضور خیریت تو ہے؟ اس طرح خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فوج کے سپہ سالار اور دوسرے افسروں نے بھی ایسے ہی باتیں کیے اور یہ ظاہر کیا کہ وہ سب راجا کو خاموش دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں۔ راجا بڑے غرور سے بولا، کوئی خاص بات نہیں۔ اس وقت ہمیں ایک بات یاد آ گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنے سونے چاندی اور جواہرات کو دھوپ میں نہیں سکایا۔ ہاں حضور، یہ بہت ضروری کام ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ راجا غصے بھری آواز میں بولا، ضروری کام تھا تو تم نے ہمیں یاد کیوں نہیں دلایا؟ یاد رکھو، ہمارا سونا چاندی خراب ہو گیا تو تمہارا سر اڑا دیں گے۔ بتاؤ، کیا تمہارے فرض نہ تھا کہ ہمیں یہ بات بتاتے کہ دوسری چیزوں کی طرح سونے چاندی اور جواہرات کو بھی دھوپ میں سکانا چاہیے؟ حضور ضروری تو تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسا قصور نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر راجا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ راجا نے بڑے غرور سے کہا، اچھا جاؤ، معاف کیا، لیکن اسی وقت ہمارے سونے چاندی اور جواہرات کو دھوپ میں سکانے کا انتظام کرو۔ ان کی تو چمک دمک کم ہو گئی ہوگی۔ تم سب نکمے اور نالائق ہو، سرکاری خزانے سے مفت کی تنخواہ لیتے ہو۔ ہم سب کو نکال دیں گے۔ سارے درباری ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ راجا نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور اٹھ کر محل میں چلا گیا۔ اس وقت دھوپ ڈھل چکی تھی، لیکن وزیر اعظم نے خزانے کا سارا چاندی سونا محل کے صحن میں پھیلا دیا۔ ذرا دیر بعد راجا بھی وہاں آ گیا۔
اس کے لیے سنہری کرسی بچھا دی گئی اور وہ اس پر بیٹھ کر سونے چاندی اور جواہرات کے ڈھیروں کو دیکھنے لگا۔ خوشی اور غرور سے اس وقت اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب اور امیر آدمی خیال کر رہا تھا۔ راجہ سنہری کرسی پر بیٹھا سونے چاندی اور جواہرات کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس کی نگاہ ایک ننھی سی چڑیا پر پڑی جو ہیرو کی ایک ڈیری کے پاس بیٹھی تھی۔ راجہ نے جیسے ہی ننھی چڑیا کو دیکھا غصے سے چلایا، کوئی ہے جلدی آئے اور اس چور چڑیا کو بھگائے، یہ ضرور ہمارے جواہرات چرانے آئی ہے۔ راجہ کی آواز سنتے ہی نوکر چاکر وہاں آ گئے اور چڑیا ڈر کر اڑ گئی۔ راجہ چلاتے ہوئے بولا، تم سب اس کے پیچھے بھاگو اور اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کرو، وہ ضرور ہمارے جواہرات چرا کر لے گئی ہے۔ راجہ کا یہ حکم سنتے ہی سپاہی محل کے نوکر چاکر باہر کی طرف بھاگے۔ راجہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھا کہ ننھی منی چڑیا محل سے اڑ کر کس طرف گئی ہے۔ وہ اندازے ہی سے ایک طرف روانہ ہو گئے۔ راجہ برابر چلائے جا رہا تھا، پکڑو پکڑو، گستاخ چڑیا کو پکڑو، وہ ہمارا ہیرا چرا کر بھاگی ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، کچی چبا جائیں گے۔ راجہ اور اس کے سپاہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ راجہ جلدی سے گھوڑے سے اترا اور بڑے رعب سے بولا، اے سمندر، ہمیں بتا وہ چڑیا کہاں گئی جو ہمارا ہیرا چرا کر لائی ہے۔ سمندر نے جواب دیا، راجہ راجہ، پہلے تو بتا تو نے میرے موتی اپنے خزانے میں کیوں چھپا رکھے ہیں؟ تو انہیں سب لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتا؟ اگر تو ان موتیوں کو غریبوں میں بانٹنے کا وعدہ کرے تو چڑیا کا پتہ بتا دوں گا۔ راجہ چڑیا کو جلد سے جلد سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے سمندر کی بات مان لی اور کہنے لگا، تو مجھے چڑیا کا پتہ بتا دے، میں وعدہ کرتا ہوں خزانے کے موتی غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ سمندر بولا، اچھی طرح سوچ لے، اگر تو نے وعدہ پورا نہ کیا تو میں موتی پیدا کرنا بند کر دوں گا، میری تہ میں جو سیپیاں ہے وہ خالی ہو جائے گی۔ راجہ نے کہا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تو اس چڑیا کا عطا پتہ بتا۔ سمندر بولا، وہ چڑیا تیرے محل سے اڑ کر سامنے والے پہاڑ پر جا بیٹھی ہے، اسے پکڑ سکتا ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر پکڑ لے۔ راجہ نے سپاہیوں کی طرف دیکھ کر کہا، چلو بہادرو، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اس چور چڑیا کو گرفتار کر لو۔ سپاہی بیچارے راجہ کا حکم ماننے پر مجبور تھے۔ وہ گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چڑھنے لگے تو خود راجہ بھی ان کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ پہاڑ کافی اونچا تھا، وہ بہت مشکل سے اس کی چوٹی پر پہنچے، لیکن وہاں چڑیا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ راجہ نے چڑیا کو ڈھونڈنے کا حکم دیا، لیکن وہاں ہوتی تو ملتی۔ سپاہیوں نے اپنی سی کوشش کرنے کے بعد بہت ادب سے کہا، حضور، چڑیا یہاں نہیں ہے۔ راجہ بہت غصے سے بولا، اے پہاڑ بتا وہ چڑیا کہاں ہے جو میرا ہیرا چرا لائی ہے۔ پہاڑ نے کہا، راجہ راجہ، میں اس چڑیا کا پتہ بتا سکتا ہوں، لیکن پہلے تو میرے سوال کا جواب دے کہ تو نے وہ سونا چاندی اپنے خزانے میں کیوں اکٹھا کر لیا ہے جو میرے کانوں سے نکالا جاتا ہے اور جو خدا نے سب انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر تو وعدہ کرے کہ سارا سونا چاندی غریبوں میں بانٹ دے گا تو میں چڑیا کا پتہ بتا دوں گا۔ راجہ کو چڑیا پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے خزانے کا سونا چاندی غریبوں میں دینے کا وعدہ کر لیا۔ تب پہاڑ بولا، اے راجہ، وہ چڑیا یہاں سے اڑ کر ان کھیتوں میں جا چکی ہے جو سامنے کے میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ پہاڑ کی یہ بات سن کر راجہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، بہادرو، جلد سے جلد کھیتوں میں اس چور چڑیا کو گرفتار کر لو۔ راجہ کا یہ حکم سن کر سب سپاہی کھیتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راجہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ کھیت زیادہ دور نہ تھے، وہ سب جلد ہی وہاں پہنچ گئے، لیکن یہ دیکھ کر بہت مایوس ہوئے کہ چڑیا وہاں بھی نہ تھی۔ راجہ غصے سے بولا، اے کھیتو، جلدی بتا وہ چڑیا کہاں ہے جو ہمارے خزانے سے ہیرا چرا لائی ہے۔ کھیتوں نے بڑے ادب سے کہا، حضور، ہم آپ کو اس چڑیا کا پتہ ضرور بتا دیں گے، لیکن پہلے ہمارے سوال کا جواب دے کہ ہم جو اناج پیدا کرتے ہیں اسے آپ اپنے گوداموں میں کیوں بھر لیتے ہیں؟ اگر آپ یہ وعدہ کر لے کہ اپنے گوداموں کا اناج غریبوں میں بانٹ دیں گے تو ہم چڑیا کا پتہ بتا دیں گے۔ راجہ تو اس چڑیا کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، جلدی سے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے گودام کا سارا اناج غریبوں میں بانٹ دوں گا، تم چڑیا کا پتہ بتا دو۔ کھیتوں نے کہا، حضور والا، وہ چڑیا یہاں سے اڑ کر آپ کے محل کے کنارے پر جا بیٹھی ہے۔ راجہ ناراض ہو کر بولا، اچھا یہ حرکت کی ہے اس نے، خیر کوئی بات نہیں، اب وہ ضرور پکڑی جائے گی، اب ہمارے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔
یہ کہہ کر راجا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، بہادرو، تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے محل پہنچو اور چڑیا کو گرفتار کر لو۔ سپاہی فوراً ہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے محل کے سامنے پہنچ گئے۔ راجا سب سے آگے تھا، لیکن یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوا کہ چڑیا وہاں بھی نہیں تھے۔ چڑیا کو وہاں نہ پایا تو راجا نے محل سے پوچھا، اے محل بتا، وہ گستاخ چڑیا کہاں ہے جس نے ہمارا ہیرا چرایا ہے؟ راجا کی یہ بات سن کر محل نے جواب دیا، حضور، میں چڑیا کا پتہ اس وقت بتاؤں گا جب آپ وہ سارے وعدے پورے کر دیں گے جو آپ نے سمندر، پہاڑ اور کیتوں سے کیے ہیں۔ راجا ناراض ہو کر بولا، وہ وعدے پورے نہیں ہو سکتے، وہ تو ہم نے اس خیال سے کیے تھے کہ چڑیا کا پتہ چل جائے گا۔ ہم نے اسی وقت دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ ان میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ راجا کا خیال تھا کہ محل کچھ اور کہے گا، لیکن اس کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ یوں لگا جیسے وہ راجا کی بات سن کر ناراض ہو گیا ہو۔ راجا اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھ کر بولا، بہادرو، اب تم ہی خود اس شریر چڑیا کو تلاش کرو، ہم کسی کی مدد لینا نہیں چاہتے۔ راجا کو پکا یقین تھا کہ اس کے سپاہی چڑیا کو ضرور ڈھونڈ لیں گے، لیکن پوری کوشش کرنے کے باوجود وہ چڑیا کو نہ پکڑ سکے۔ اس بات سے راجا ایسا چڑ گیا کہ جو شخص بھی اسے نظر آتا اسے ڈانٹتا اور برا بھلا کہتا۔ اسی دوران ایک نئی مصیبت آئی۔ چور اور ڈاکو نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا کہ کسی نہ کسی بستی کے لوگ یہ فریاد لے کے راجا کے دربار میں نہ آتے کہ چور ہمارے ساری پونجی لوٹ کر لے گئے ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے، راجا اپنے دربار میں بیٹا مقدموں کا فیصلہ کر رہا تھا کہ سمندر سے موتی نکالنے والے غوطہ خور آئے اور فریاد کی، حضور ہماری مدد فرمائیے، ہم بڑی محنت سے سمندر کے تہہ سے سیپیاں نکال کر لاتے ہیں، لیکن سب سیپیاں خالی ہوتی ہیں، کسی میں سے موتی نہیں نکلتا۔ ہاں، آل کے پہلے چھوٹی چھوٹی سیپیوں میں بھی موتی بھرے ہوتے تھے۔ راجا غوطہ خوروں کی بات سن ہی رہا تھا کہ کانے کودنے والے دربار میں آئے اور فریاد کی، حضور ہماری مدد فرمائیے، ہم کانوں میں سارا دن کھدائی کرتے ہیں، لیکن مٹی اور پتھروں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ساری کانوں میں سونا، چاندی اور ہیرے جواہر ختم ہو گئے ہیں۔ راجا نے بھی کوئی جواب نہ دیا تھا کہ کسان فریاد کرتے ہوئے آگے رو رو کر اپنا حال بیان کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، حضور نہ جانے کس کی بد دعا لگ گئی ہے کہ ہمارے کھیتوں میں اب اناج کا ایک دانہ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ راجا اس باتیں سن کر بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنے وزیر سے بولا، تم نے ان لوگوں کی فریاد سنی، بتاؤ ہم کیا کریں؟ اس کمقل راجا کے وزیر اور درباری بھی اسی کی طرح بیوقوف اور کمقل تھے۔ وزیر بھی پرلے درجے کا بیوقوف تھا۔ وہ جلدی سے بولا، حضور یہ سب جھوٹ بول رہے، انہوں نے یہ بہانہ اس لیے بنایا ہے کہ انہیں محصول نہ دینا پڑے۔ میں کہتا ہوں ان سب کو قید کر دیا جائے۔ راجا بولا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ان فریادیوں کو قید کرنے کا حکم دینے والا تھا کہ رانی جلدی سے بولی، حضور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو سزا دینے سے پہلے معلوم کیا جائے کہ لوگ سچ مچ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئے۔ چھان بین کرنے کے بعد جھوٹے ثابت ہو تو پھر انہیں جو چاہے سزا دے۔ یہ بات راجا کی سمجھ میں آ گئی، اور جب سرکاری افسروں نے چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ فریادی بالکل سچے ہیں۔ نہ اب سمندر سے موتی نکلتے ہیں، نہ کانوں میں سونا چاندی باقی ہے، اور نہ کھیتوں میں اناج اگتا ہے۔ افسروں نے راجا کو یہ بات بتائی تو اسے خیال آیا کہ کہیں یہ مصیبت اس وجہ سے نہیں آئی کہ میں نے سمندر، پہاڑ اور کھیتوں سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ یہ سوچ کر راجا کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اپنی رانی کی طرف دیکھ کر بولا، آپ نے ہمیں جو مشورہ دیا تھا وہ بہت اچھا تھا۔ اگر ہم غوطہ خوروں، کانوں سے سونا چاندی نکالنے والے، کھیتوں میں اناج اگانے والے کسانوں کو سزا دیتے تو یہ بہت بری بات ہوتی۔ اب ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ مصیبت کیوں آئی ہے۔ رانی بولی، حضور پھر تو فوراً ایسا انتظام کیجیے کہ آئندہ ایسی مصیبت نہ آئے اور جو نقصان ہو چکا ہے وہ پورا ہو جائے۔ راجا نے کہا، ہاں یہ بات بہت ضروری ہے۔ سمندر سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے خزانے میں جو موتی ہے وہ رعایا کو دے دیا جائے۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ خزانے کے سارے موتی غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ وزیر جلدی سے بولا، لیکن حضور ایسا کرنے سے تو بہت نقصان ہوگا۔ حضور ان لوگوں کی باتوں کا یقین نہ کرے جنہوں نے یہ بتایا کہ اب سمندر سے موتی نہیں نکلتے، انہوں نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راجا غصے بھری آواز میں بولا، خاموش رہو، اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ تم جیسے کم سمجھ، کم عقل لوگوں کی باتوں کو سچ سمجھ کر ہمیں ہی نقصان پہنچا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد ہی نہ رہی تھی کہ راجا کو لالچ نہیں کرنا چاہیے اور اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا چاہیے۔ ہم حکم دیتے کہ خزانے کے سارے موتی اسی وقت غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ رانی نے تاریخی بری نظروں سے راجا کی طرف دیکھا اور بولی، حضور کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لالچ کرنا یوں تو سبھی کے لیے بری بات ہے، لیکن کوئی راجا لالچی بن جائے تو اسے تو بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے۔
اسی طرح وعدہ کر کے پورا نہ کرنا بری بات ہے، لیکن راجا ایسا کرے تو بہت بری بات، برائی کی بات ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ حضور کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ باپ کی دولت میں ایسی برکت ہوگی کہ خزانے میں چیزیں رکھنے کی جگہ نہ رہے گی۔ راجا خوش ہو کر بولا، ہاں ہاں، ہم یہ بات سمجھ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سپاہی کو حکم دیا، ہمارے خزانے میں جو سونا چاندی اور ہیرے جواہرات ہے وہ بھی لوگوں کو دے دو، اور ہمارے کھیتوں میں جو اناج ہے وہ بھی تقسیم کر دو۔ وزیر پھر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن راجا کی ناراضگی کا خیال کر کے خاموش رہا، اور سپاہیوں نے ساری چیزیں لوگوں میں بانٹ دی۔ ذرا سی دیر میں ہزاروں غریبوں کی جولیاں بھر دی گئی۔ ہر شخص راجا کو دعا دے رہا تھا۔ جیسے ہی راجا نے اپنے وعدہ پورا کیا، سمندر میں جوا باٹا پیدا ہوا، اور جاگ اڑاتی ہوئی لہریں کناروں سے ٹکرائی، اور ان لہروں نے ہزاروں سیپیاں کنارے پر پھینک دی۔ موتی نکالنے والے غوطہ خوروں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور ساری سیپیاں اکٹھی کر لی۔ موتیوں سے ان کی جولیاں بھر گئی۔ کانوں سے سونا چاندی نکالنے والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھی اپنے اوزار لے کر کانوں میں پہنچ گئے، اور انہیں بھی آسانی سے ڈھیروں سونا چاندی اور جواہرات مل گئے۔ کسان اپنے کھیتوں میں گئے تو انہیں کھیت خوب ہرے بھرے نظر آئے، اور وہ بھی ہنستے مسکراتے گھر آ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہمارے کھیتوں میں خوب اناج اگے گا اور ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ راجا نے اپنے خزانے کا سونا چاندی غریبوں کو دے دیا تھا، لیکن یہ حکم دینے کے بعد وہ اداس ہو گیا تھا، اور اپنے محل میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میرے خزانے میں اتنا سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کبھی اکٹھے بھی ہوں گے یا وہ خالی پڑے رہیں گے۔ جب بے چینی زیادہ بڑھی تو راجا نے اپنی بگھی منگوائی اور سیر کے لیے نکلا۔ تھوڑی ہی دور گیا تاکہ پیارے پیارے بچوں کی ایک ٹولی نظر آئی۔ سب بچوں کے چہرے چمک رہے تھے، اور وہ ایک ایسا گیت گا رہے تھے جس میں راجا کی تعریف کی گئی تھی۔ بچوں کی رسیلی آواز میں گیت سن کر راجا کو ایسی خوشی ہوئی کہ زندگی میں کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ راجا اور آگے بڑھا تو اسے بہت سی عورتیں نظر آئی جو ایک مکان کے صحن میں بیٹھی چرخہ کاٹنے میں گیت گا رہے تھے۔ اس گیت میں راجا کی تعریف کی گئی تھی۔ یہ گیت سن کر راجا کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ اور آگے بڑھا تو اس نے کسانوں کو دیکھا، خوشی خوشی اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، اور کام کرتے ہوئے راجا کی تعریف میں گیت گا رہے تھے۔ غرض محل سے نکل کر راجا جس طرف بھی گیا اسے ہنستے کلکلاتے لوگ نظر آئے۔ اس نے ہر جگہ اپنی تعریف سنی اور لوگوں کو دعائیں دیتے ہوئے پایا۔ اس دن سے پہلے راجا جب بھی باہر نکلتا تھا اسے لوگوں کے چہروں پر اداسی اور غم کے سائے نظر آتے تھے۔ کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کسی کی زبان سے اس نے اپنی تعریف سنی ہوتی، لیکن آج تو پورا ملک اس کی تعریف کے گیت گا رہا تھا اور اس کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر راجا کو یوں لگا جیسے وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت اور امیر آدمی ہے۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ کبھی لالچ نہ کرے گا اور لوگوں کو فائدہ پہنچا کر ان کی دعائیں لے گا۔